بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی مگر اللہ کی حفاظت سے، نہیں ہے قوت اللہ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانے سے ہے۔ اور حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، سوڈان کے رہنے والے تھے، شام میں مفتی تھے، موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ لا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ اس سے 70 تکلیفوں کو دور کر دیں گے جن میں سے سب سے ادنا فقر ہے۔ لا منجا ای لا محربا ولا مخلصا، یعنی کوئی جائے فرار اور جائے پناہ نہیں ہے من اللہ، اللہ کے غضب و عذاب سے، الا الیہ ای بالرجوع الی رضائہ و رحمتہ، سوائے اس کی رضا و رحمت کی طرف رجوع کرنے کے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات جلد 5 میں صفحہ نمبر 121 پر لکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا منجا من اللہ الا الیہ بھی ثابت ہے۔ نسائی کی حدیث مرفوع سے لا حول ولا قوت الا باللہ کے 4 فوائد ہے۔ فائدہ نمبر 1، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی چھت عرش الہی ہے، اور اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ کے اختیار کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، اس معنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سے سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی بقول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، یعنی میرے بندے نے اطاعت و فرما برداری کی۔ اس کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا ہے کہ ای انقاد و ترک العناد، یعنی فرما بردار ہو گیا اور سرکشی کو چھوڑ دیا۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی یہ نقل کرتے ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أُمُورَ الْكَائِنَاتِ إِلَى اللَّهِ وَبِأَسْرِهَا، یعنی میرے بندے نے دونوں جہاں کے تمام غموں کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالی شانہ عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام بنام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانام، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور وصیت ہے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں ارشاد فرمایا تھا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے محمد، آپ اپنی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے۔ اس کے پڑھنے سے وصیت ابراہیمی پر عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی اور اس کی برکت سے جنت کے باغوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم۔ الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول عن معصیت اللہ الا بمعصیت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ۔ ترجمہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے قوت اللہ تعالیٰ کی طاعت کی مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ الفاظ اس حدیث شریف کی خصوصیت نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ بھی سرکاری اور اس کی شرح بھی سرکاری کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ معلوم ہوا کہ حدیث شریف کی شرح کو تفسیر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ احکر محمد اختر عرض کرتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم اور حاصل اس آیت سے ربط اور تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس آیت سے مقتبس بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ما ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے، اور اس کی تفسیر اس طرح کی کہ نفس کثیر الامر بالسوء ہے، الا ما رحم ربی فرمائی۔ ربی ای فی وقت رحمت ربی و عصمتی، یعنی نفس برائی سے اس وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ سیئہ رحمت حق یا سیئہ حفاظت حق میں رہے گا۔ شرح حدیث بیان دیگر لا حول ولا قوت الا باللہ دو وظیفے بتاتا ہوں جس کا خیال ابھی نماز ہی میں آیا اور سوچ رہا تھا کہ کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ نیک بننے کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد گناہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اس کلمے کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے ہیں کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ۔ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے، اور کسی عبادت کی ہم سے طاقت نہیں لیکن جب اللہ مدد فرمائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح مبارک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسلم عبدی واستسلم، ای عبدی انقادا وترک العنادا، یعنی میرا بندہ مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ واستسلم کے معنی ہیں ای فوض عبدی امور الکائنات باسریہا الی اللہ تعالی عز وجل، اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں کو بشارت دیں گے کہ میرا بندہ فرمانبردار ہو گیا تو کیا ان کو لاج نہ آئے گی؟ ورنہ فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرمانبردار ہو گیا، یہ تو ابھی تک نالائکیاں کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی بشارت کی لاج رکھتے ہوئے بندے کو سنوارنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے کے مشائخ اپنے مریدوں کو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہی کا ذکر بتایا کرتے تھے اور اسی سے وہ صاحب نسبت ہو جاتے تھے۔ دوسرا، اس دعا کو روزانہ مانگنا چاہیے اور معمول بنا لیجئے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، ترک معصیت کی توفیق عطا فرما کر، اور مجھے بدبخت نہ کیجیے اپنی معصیت و نافرمانی سے۔ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ آدمی کو بدبختی کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ کا ترک خوش قسمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ معصیت سبب شقاوت ہے، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، گناہ سے بہت بچنا چاہیے، اور ترک معصیت علامت رحمت حق اور علامت سعادت ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔